أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ عزیز بھائیو، دوستو، بزرگو، قابل قدر ساتھیو، ایمان کے ارکان، اس پر ہم بات کر رہے تھے، جس میں پہلی چیز اللہ رب العزت کا وجود، اس کو تسلیم کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو اللہ کے ساتھ خاص کرنا اور اللہ ہی کی عبادت کرنا، اس پر ہم نے بات کی۔ اس کے بعد انسانوں کو نظر نہ آنے والی مخلوق جو اللہ رب العزت نے بنا رکھی، فرشتے، اس پر بات کی۔ تیسری چیز جو ہم جس پر بات کر رہے تھے وہ تھی کتابیں۔ ایمان مفصل ہم نے چھوٹے ہوتے یاد کیا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ تو آمنت باللہ پہ ہم نے کچھ اجمالی سا جائزہ لیا، بات کی۔ وملائکتہ ہی پر بھی بات ہوئی، وکتبہ ہی، اس پر بات آج میں کچھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے آپ بھائیوں کو یہ بات بتلائی تھی کہ اسلام وہ واحد دین ہے جو اللہ رب العزت کو پہچاننے کے بعد یقین کاملہ کے ساتھ، جو اللہ رب العزت نے فرشتوں کی مخلوق بنائی اور ان کی ذمہ داریاں لگائیں، ان کو تسلیم کرنے والے صرف مسلمان ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے جو کتابیں آسمان سے بندوں کی رہنمائی کے لیے زمین پر نازل فرمائیں یا صحیفے نازل فرمائے، سوائے اسلام کے اور کوئی مذہب ان کی تصدیق نہیں کرتا، سوائے مسلمانوں کے ان کو کوئی نہیں مانتا۔ اور دیکھو نا کتنا عجیب معاملہ ہے، یہودی عیسائیوں کی انجیل کا صاف انکار کرتے ہیں، عیسائی یہودیوں کی تورات کا صاف انکار کرتے ہیں، اور یہ آپس میں نہیں، یہودی قرآن مجید کا بھی صاف انکار کرتے ہیں، عیسائی بھی قرآن مجید کا صاف انکار کرتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے اور اس کے ماننے والی وہ واحد قوم ہے جو تورات کو بھی مانتے ہیں، زبور کو بھی مانتے ہیں، انجیل کو بھی مانتے ہیں، اور یہ قرآن بھی بات سکھاتا ہے۔ مصدقاً، اللہ نے فرمایا مصدقاً، یہ تصدیق کرنے والی کتاب ہے، پہلی جتنی کتابیں انبیاء پر نازل ہوئی، یہی بات ہے قرآن مجید میں۔ وہ ساری کتابوں کا اللہ پاک نے خود ذکر فرمایا جو آج بھی درج ہے، قیامت تک ساری دنیا پڑھتی رہے گی۔ داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، تو سورہ النساء میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَآتَيْنَا دَاوُودَ زُبُورًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ تورات کی بات جو کہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، تو قرآن مجید اس کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ سورہ المائدہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ، بے شک ہم نے تورات کو نازل فرمایا۔ جہاں انجیل کی بات ہے عیسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوئی، تو اس کی بھی تصدیق اللہ رب العزت سورہ المائدہ میں فرماتے وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ، اہل انجیل سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اپنے معاملات کے مسائل کے فیصلے اپنی انجیل کے مطابق کیا کرو۔ اسی طرح صحف ابراہیم و موسیٰ کے لفظ قرآن مجید میں،
ابراہیم علیہ السلام پر اور موسیٰ علیہ السلام پر دیگر جو صحائف نازل ہوئے ان کا ذکر فرمایا۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن مجید پہلی ساری کتابوں کو مانتا بھی ہے، منواتا بھی ہے، لیکن قرآن کو یہ لوگ نہیں مانتے۔ اللہ اکبر۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر تورات اللہ پاک نے نازل فرمائی، حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، اور اس کا حشر قوموں نے اتنا بھیانک کر دیا کہ آج تورات جو اللہ پاک نے نازل کی تھی اس کا ایک لفظ بھی موجودہ تورات میں نہیں ہے۔ انجیل اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، تو انجیل جن لوگوں پر نازل ہوئی آج ان کے پاس انجیل کا نسخہ تو ہے، لیکن اس انجیل کا ایک لفظ بھی نہیں ہے، سارے ان کے مولویوں نے بدل دی۔ تورات کو یہودیوں کے مولویوں نے اپنے مطلب کے مطابق گھڑ لیا، جہاں سمجھ آئی، جیسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے آنا ان کا ایک آدمی نے، یہودیوں کا ایک آدمی، اس نے ایک فرد نے زنا کر لیا، تو اس پر زنا کی جو سزا تورات میں لکھی تھی وہ رجم تھی۔ پیارے پیغمبر کے پاس آگے اور آ کر کیا کہا؟ جی فیصلہ فرماؤ۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں فیصلہ اپنے قرآن کے مطابق نہیں کروں گا، میں تمہاری تورات کے مطابق کروں گا۔ اب وہ مولوی کتنے بدبخت تھے، ان کے تورات لے کر آئے، اب اللہ کے رسول چونکہ لکھا ہوا نہیں پڑھ سکتے تھے، امی تھے، پڑھنا نہیں آتا تھا اللہ کے رسول کو، تو یہودیوں کا مولوی کتاب لے کر آیا، اور جب وہ پڑھنے لگا تو جہاں پر زنا کی حد کا ذکر تھا وہاں اس نے ہاتھ رکھ لیا۔ تو پاس عبداللہ بن سلام تھے، انہوں نے کہا یہ ہاتھ اٹھا، یہ نیچے کیا لکھا ہے؟ تو اس کو چھپا رہا ہے؟ کیا مطلب؟ کہ ان کے مولویوں نے اپنے مفاد کی خاطر، ان کے بڑے بڑے وڈیروں نے اپنے اپنے مفاد کی خاطر جب جب موقع ملا تورات کو بدلتے گئے۔ یہی حال عیسائیوں کا ہے۔ آج نہ تورات کا اصل نسخہ ہے، نہ انجیل کا اصل نسخہ ہے، زبور کا تو نام و نشان ہی نہیں دنیا میں۔ اب کہیں شاید کوئی ایک آدھ نسخہ دنیا کے کسی کونے قدرے میں پڑا ہو، لیکن سبحان اللہ قرآن مجید کا اللہ رب العزت نے خود ذمہ لیا۔ یہاں پر ہماری بات پہنچی تھی۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے میرے بھائیوں، 1450 سال بیت جانے کے بعد آج بھی قرآن مجید کا نسخہ وہی موجود ہے جو پیارے پیغمبر کے دور میں تھا۔ ایک زبر، ایک زیر، ایک نقطہ، ایک حرف، ایک کوئی بھی کسی قسم کا اس میں کوئی تبدیلی آج تک نہیں ہوئی، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید اس وقت دنیا میں واحد وہ کتاب ہے جو اللہ اور بندوں کے درمیان میں کمیونیکیشن کا سسٹم، ذریعہ ہے، بس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے انسانوں اور انسانوں کے پیدا کرنے والے رب کے درمیان کمیونیکیشن کا، وہ صرف قرآن ہے۔ اور قرآن ایک اور بڑی عجیب بات ہے، بڑے اعجاز والی بات ہے، تورات جس علاقے میں نازل ہوئی وہ چند ایک انہی لوگوں کی زبان میں نازل ہوئی، انجیل جس علاقے میں نازل ہوئی چند ایک انہی لوگوں کی زبان میں نازل ہوئی، زبور جس علاقے میں نازل ہوئی چند ایک انہی لوگوں کی زبان میں، لیکن قرآن مجید ایک ایسی زبان میں نازل ہوئی جو عالمی زبان تھی، عربی میں۔ آج بھی دنیا کے 20 سے زیادہ ملک ہیں جو عربی بولتے ہیں، جن کی قومی زبان عربی ہے، آج بھی۔ اور یہ جو تورات، زبور، انجیل جن جن زبانوں میں نازل ہیں ان میں زیادہ تر الفاظ عبرانی کے استعمال ہوئے، عبرانی زبان کا وجود ہی نہیں آج دنیا میں۔ اللہ اکبر۔
تو یہ قرآن مجید آج جو ہمارے پاس عزیز بھائیوں موجود ہے، یہ اللہ رب العزت کی آخری کتاب ہے. ہمارا یہ ایمان ہے تورات بھی سچ ہے، لیکن یہ والی نہیں جو آج ہے، وہ والی جو اللہ نے نازل فرمائی تھی. زبور بھی سچ ہے، لیکن یہ والی نہیں جو آج کہیں نسخہ پڑھو کسی کونے میں، وہ جو اللہ نے نازل فرمایا تھا. انجیل بھی سچ ہے، لیکن یہ والی نہیں جو آج بائبل ان کے پاس ہے، بلکہ وہ والی جو خالق کائنات نے نازل فرمائی تھی. اور ایک اور بات ہے، اگر کہیں دنیا سے وہ نسخہ کہیں کسی کونے قدرت سے ملے، کہیں نہیں، پہلی تو بات یہ اگر کہیں نکل آئے تو پڑھنے پہ یہ بات، یہ قرآن مجید نے خود اس بات کو بیان فرمایا ہے. تورات، زبور، انجیل اور صحیفوں میں جو تعلیمات تھی وہی تعلیمات قرآن مجید میں. ان کتابوں نے بھی توحید سکھائی، اللہ کے سامنے جھکنا، ایک رب کو ماننا سکھایا. اور آج قرآن مجید کا بھی سب سے بڑا موضوع اللہ کی پہچان ہے اور اللہ کی عبادت ہے. قرآن مجید پہلی ساری امتوں کی قدر کرتا ہے، پہلی ساری امتوں کی کتابوں کی عزت کرتا ہے، لیکن افسوس ہے یہ بدبخت نہیں کرتے. یہی تو وجہ آج ہم سنتے ہیں نا قرآن مجید کیا جی جلایا جا رہا ہے، جی فلاں ملک میں یہ ہو گیا، قرآن مجید کو آگ لگا دی. رسول اللہ صلی اللہ، ہم مسلمان ابھی آگے انبیاء کی بات آنے والی ہے، ورسولہ ہی، رسولوں پر ایمان، تو وہاں بڑی تفصیل سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے. ہم سارے رسولوں کی قدر کرتے ہیں. رات ایک یوگنڈا کا وہ عیسائی ہے، وہ ایسے ہی پتہ نہیں، مجھے تو نہیں پتا، وہ واٹس ایپ پہ مجھے میسج کر دیا جی، وہ اپنی دعوت جو دینے کرنے کرانے. تو میں نے اسے پر میسج کیا، میں نے کہا بھائی ہم تو آپ کے عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی قدر کرتے ہیں، ہم ان کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، تو آپ ہمارے نبی کو اللہ کا رسول کیوں نہیں مانتے؟ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ وہ ویسے بند کر گیا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر اتنی تکلیف ہوتی ہے ان لوگوں کو، لیکن ہمیں نہیں، ہمیں تو خوشی ہوتی ہے. بھائی عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، ہمارے رسول ہیں، لیکن اطاعت ان کی ہم پر لازم نہیں ہے، اطاعت محمد الرسول اللہ کی لازم ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ہم ان کو اللہ کا نبی، رسول، پیغمبر تسلیم کرتے ہیں، لیکن آج ان کی شریعت نہیں ہے، نام ان کا ہمارے دلوں میں ہے، شریعت محمد الرسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. زبور اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کو دی، بڑا مقام و مرتبہ تھا، بڑی شان و شوکت تھی، اللہ کے رسول پیغمبر تھے، نبی تھے، لیکن ان کی شریعت آج ہم نہیں، وہ نہیں ہے، شریعت محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. یہی وجہ ہے کہ اب عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے نا تو شریعت محمدیہ کو ہی تسلیم کریں گے، اپنی شریعت لے کے نہیں آئیں گے. تو بہرحال قرآن مجید آج ہمارا یہ ایمان اور یقین ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی آخری کتاب ہے. اور قرآن مجید کو اللہ پاک نے اتنے اعزاز دیے، اتنے اعزاز دیے جو پہلے کسی کتاب کو نہیں دیے. پہلی بات میں نے آپ بھائیوں کو بتا دی کہ اس قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لیا، اور آج بھی یہ محفوظ ہے. اور پھر یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد کتاب قیامت تک نہیں آئے گی. اور پھر ایک اور بات، تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، وہ اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے علاقوں کے مطابق ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آئی. قرآن مجید جو اللہ نے بھائیوں نازل فرمایا نا، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، ہر زبان کا بندہ، ہر رنگ کا بندہ، ہر خاندان، ہر نسل کا بندہ، ہر طبیعت اور ہر مزاج کا بندہ اس قرآن کو پڑھ کے اپنے معاشرے کے مسائل کو حل کر سکتا ہے. یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ شان ہے قرآن کی کہ دنیا کے کسی کونے قدرے میں رہنے والا انسان قرآن کو اٹھا لے اور اپنے معاشرے کے مسائل کو اٹھا لے، قرآن ان مسائل کو حل کر دے گا. یہ خصوصیت دنیا کی کسی اور کتاب میں نہیں ہے. یہ شان ہے، یہ فضیلت، یہ عظمت ہے قرآن مجید کی. اور دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کے پڑھنے پر اللہ خوش اور راضی ہوتا ہے، جس کے پڑھنے پر نیکیاں ملتی ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرف من کتاب اللہ، جس نے اس قرآن کا ایک حرف پڑھا فلہ عشر امثالہ، اس کے لیے 10 نیکیاں.
ولا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ میں کہتا ہوں الف حرف لام حرف میم حرف، الف لام میم یہ تین الگ الگ حرف ہے، اور یہ جو تین الف لام میم پڑھے گا اس کو اللہ 30 نے کیا عطا فرمائے گا. یہ شان ہے اس قرآن کی بھائی. بے شمار اللہ رب العزت نے ہدایت اس قرآن مجید کو بنایا. اللہ رب العزت نے اس کو نور فرمایا، نور، قرآن کو نور کہا، شفا کہا، روشنی کہا، غموں کا علاج، رحمت، کامیابی کا راستہ، دلوں کا سکون، جہالت کا خاتمہ، اللہ کا کلام، یہ سارے اعجاز. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر یہ ساری باتیں بیان فرمائی. اللہ رب العزت سورہ المائدہ میں فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے کیا آیا ہے؟ نور آیا، نور، اور یہ کتاب مبین، اللہ نے قرآن مجید کو نور فرمایا ہے. واضح کر دینے والی، مسائل کو کھول کھول کے بیان کر دینے والی کتاب اللہ نے نازل فرمائی تمہاری طرف. اور کیا فرمایا سورہ انفال میں اللہ رب العزت فرماتے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ایمان والوں پر، کچھ اللہ کو ماننے والوں پر قرآن کی تلاوت کی جائے تو ان کے ایمان زیادہ ہو جاتے ہیں. دنیا میں ایسا پرسکون ساؤنڈ دنیا میں نہیں ہے جتنا پرسکون، پر لذت اور پرہیبت جو ساؤنڈ ہے وہ قرآن مجید کا ہے. ایک طرف آپ اب پھر دیکھیں سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے کیسا عجیب اعجاز عطا فرمایا. کوئی بھی دنیا میں ترانہ، غور سے بھائیو بات پر غور کرنا، دنیا میں کوئی بھی ایسا ترانہ نہیں ہے جو 2 3 4 سے زیادہ سٹائل میں پڑھا جائے. قرآن مجید دنیا میں وہ واحد کتاب ہے جو اتنے سٹائلز میں پڑھی جاتی ہے کہ ہم شمار نہیں کر سکتے. ہر قاری کا، ہر مولوی کا اپنا لہجہ ہے. کیا خیال ہے؟ سنتے ہیں نا آپ تلاوتیں، ہر بندے کا اپنا انداز پڑھنے کا ہے. حرم میں اللہ رب العزت کے گھر بیت اللہ میں جو 4 5 امام ہیں، چاروں کی ماشاءاللہ الگ الگ آواز ہے، اور چاروں میں الگ سے مزہ ہے. سننے کا سکون، لذت اپنی ہے. اور اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں سورہ نساء میں یا ایھا الناس، یا ایھا الناس. یہاں سے ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی. قرآن مجید جیسے پہلی کتابیں کچھ خاص علاقوں کے لیے آئی ہیں نا، قرآن مجید کسی علاقے کے لیے، پوری دنیا کے لیے. اسی لیے اللہ نے یا ایھا الناس کا، اے لوگو سارے، وہ مشرق میں رہنے والا، وہ مغرب میں رہنے والا، وہ شمال میں، وہ جنوب میں، کہیں بھی رہنے والا، وہ گورا ہے، وہ کالا ہے، وہ عربی ہے، وہ عجمی ہے، وہ انگریز ہے، وہ پٹھان ہے، وہ کچھ ہے، وہ پنجابی ہے، وہ اردو بولتا ہے، وہ سرائکی بولتا ہے، وہ سندھی بولتا ہے، وہ کوئی زبان بھی بولتا ہے. یا ایھا الناس، ہے لوگوں، سب کے لیے قرآن ہے. اور دنیا میں آپ حیران ہوں گے، دنیا میں سب سے زیادہ جس کتاب کے ترجمے شائع ہوئے ہیں وہ قرآن مجید ہے. دنیا میں اتنے ترجمے دنیا میں کسی کتاب کے نہیں ہیں جتنے قرآن مجید کے. اللہ اکبر. اور یہ کتاب اللہ رب العزت فرماتے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للناس، یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. یہ کیسی ہدایت ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے تلوار اٹھا کے نکلے کس لیے؟ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے. جانی دشمن ہے. کسی نے کہا گھر تو جا، بہن کا حال دیکھ. گئے، بہن دیکھی قرآن پڑھ رہی ہے، مختصر ماجرا. کہا مجھے بھی اپنے رسول کے پاس لے چلو، یہ تو قرآن بڑا لذت والا ہے، یہ تو بڑا سکون والا ہے. وہ عمر جو پیارے پیغمبر کے خون کا پیاسا بن کے نکلا، پیارے پیغمبر کے خون کا محافظ بن گیا. ھدی للناس، اللہ کیا فرماتا ہے؟ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. ھدی للناس، ہدایت ہے. ایسی ہے کتاب کو دنیا میں تو لاؤ بھائی. اور سورہ اسراء میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. سبحان اللہ. قرآن کو اللہ پاک نے شفا بنایا ہے، شفا. افسوس ہے ہم مسلمان بھائی اس قرآن سے دور ہیں. آج جو ہم ہسپتالوں کے دھکے کھاتے ہیں نا، میری بات بڑی غور سے سننا. یہ بھائی میرے خیال میں سارے جمعے میں میری یہ ایک بات جو میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ قیمتی ہے میرے لیے.
آج ہم لوگ اپنی پریشانیوں اور بیماریوں کا حل ڈھونڈنے کے لیے دنیا میں دھکے کھاتے ہیں، ادھر جا ادھر جا، اس کی منتیں کر، اس ہسپتال جا اس ہسپتال جا. اور میرے بھائی تمہیں کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں، ذرا غور کرنا اس بات پر. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ، غور کرنا اس بات پر عزیز بھائی. ہم مسلمان ہیں نا، قرآن ہمارے پاس اللہ کا وہ پیغام ہے جس کے علاوہ ہمارے پاس اور اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں کچھ اب نظر نہیں آتا سوائے قرآن کے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، لقد، لام اور قد، یہ دو قسمیں عربی میں اللہ نے کھائی ہیں، دو بلکہ تین. یہ وہ بھی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، صرفنا للناس، ہم نے لوگوں سے دور کر دیا، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، من کل مثل فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ. اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن کے ذریعے ہر پریشانی کو دور کر دیا. ہر پریشانی کو ہم نے اس قرآن کے ذریعے دور کر دیا، لیکن کیا فرمایا، اکثر الناس الا کفورا، لیکن اکثر لوگ مانتے نہیں ہیں. ہم بھی ایسے آج مسلمان ہیں نا، ہم ایسے ہی ہیں. ہمیں کوئی مسئلہ بن جائے نا تو ہم اسے کہنا جی بھائی قرآن کو دم درود اور چھوٹو مولوی تو اللہ پرانے ذہن تمہیں پتہ دنیا نے ترقی کر گئی، سائنس لے اتنی اتنی کمال مشینیں بن گئی ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تم ابھی تک پرانے دور میں گھوم رہے ہو. مجھے حیرانگی ہوتی ہے ایسے لوگوں کی سوچ پر. زہر کا تریاق جو ہے نا وہ دنیا میں ابھی اتنا تیز نہیں تیار ہوا. زہر جو ہے نا، زہر، اور خاص کر کے یہ سانپ اور بچھو کا زہر، دنیا میں اتنا تیز تریاق نہیں ابھی تک دریافت ہوا کہ سانپ اور بچھو نے کاٹا ہو اس کے اوپر لگاؤ تو فوری اس کا اثر ختم ہو جائے. قرآن میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے. صحیح بخاری میں روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں ہم جا رہے تھے کہیں سفر میں، تو ہم ایک علاقہ تھا، وہاں پر گئے، علاقے والوں سے ہم نے کچھ کھانے پینے کے لیے مانگا تو انہوں نے انکار کر دیا. ہم واپس آ گئے. تھوڑی دیر بعد وہیں سے ایک بندہ بھاگا بھاگا ہمارے پاس آیا، کہتا ہے جی ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا اور بڑا زہریلا سانپ ہے جس نے ڈنگ مار دیا ہے اور ہمارا سردار مرنے کو ہے، تو تم میں کسی کے پاس کوئی علاج ہے؟ اللہ. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میرے پاس علاج ہے. کہا چلو آؤ. کہتے لے کر گئے، میں نے دم کر دیا. اب جب دم کیا وہ بندہ ٹھیک ہو گیا. انہوں نے ہمیں بکریاں دی، بعض حدیث میں 40 بکریوں کا ذکر آتا ہے. تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ہم نے اگر ساری بات بیان فرمائی تو اللہ کے رسول نے پوچھا تو نے کیا کیا ابو سعید؟ کہا اللہ کے رسول میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا. حدیث میں لفظ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کے کہتے ہیں ابو سعید تجھے کس نے بتایا کہ یہ سورہ فاتحہ میں یہ ڈنگ، یہ زہر کا علاج ہے؟ تجھے کس نے بتایا؟ اور مسکرا پڑے. اللہ کے رسول نے فرمایا ابو سعید وہ جو بکریاں ہیں نا ان میں میرا حصہ مجھے دو. آپس میں محبت تھی نا نبی اور صحابہ کی. تو کیا بات سمجھ آتی ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ خطرناک مرض کیا ہے بھائی؟ جاؤ ساری دنیا سے پوچھ لو، زہر کے علاوہ کوئی خطرناک مرض نہیں ہے. تو کیا خیال ہے یہ جو ہماری پریشانی اور ہماری مرضیں بیماریاں ہیں ہسپتالوں میں جانے کے بغیر حل ہو سکتی ہیں کہ نہیں؟ ہمارے وہاں کالج میں ایک بچی ہے، اس کے ہاتھ میں نا ایک وہ نکل آیا، وہ تھوڑا سا وہ جو ہمیشہ کے لیے رہتا ہے، پتہ نہیں اس کو کیا گلٹی سی بن گئی. تو وہ وہاں اس وقت عبدالرشید محسن صاحب ان کی ذمہ داری، وہ کہتے ہیں کہ میں نے درس دے دیا. قدرتی مجھے تو نہیں پتا بچی کا اس طرح کا وہ مسئلہ ہے، تو میں نے درس وہاں پر میں نے بتایا کہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے جسم میں کوئی بھی بیماری ہو وہ ختم ہو جاتی ہے. تو وہ بچی، وہ ماں باپ پہلے بیچارے اس کو گھماتے رہے کہیں، اس نے اپنے ماں باپ کا میں نے دوائی شوائی کو سب ختم کرو، اس نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرنا شروع کر دیا. تو ہفتہ کو 8 دن گزرے ہیں تو اس بچی نے پرچی لے کر باہر بھیج دی. وہ کہتی قاری صاحب میرے ہاتھ کی وہ گلٹی بالکل ختم ہو گئی. کہتی اتنی دوائیاں لی ہیں اثر ہی کوئی نہیں ہوا، سورہ فاتحہ پڑھ کے میں نے 8 دن دم کیا، وہ ہاتھ پر گلٹی کا نام و نشان ہی نہیں. میرے بھائی یہ جو ہماری بیماریاں ہیں نا، بیماریاں قسم اللہ کی ان ساری بیماریوں کا حل قرآن میں موجود ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں.
ہم قرآن کے قریب نہیں آتے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید میں؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے اس قرآن میں شفا کو نازل کیا اور مومنوں کے لیے رحمت کو نازل کیا ہے. تو جن پر اللہ کی رحمت ہو ان پر تکلیف نہیں آتی. اور رحمت کن پر ہوتی ہے؟ جو قرآن کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں. جو قرآن کو سینے سے لگاتے ہیں وہ شفا قرآن میں ڈھونڈتے ہیں. وہ جا کر دنیا میں دھکے کھاتے نہیں ہیں شفا حاصل کرنے کے لیے. اور ہم پیسہ ہے نا ہمارے پاس، پیسہ بولتا ہے، ہمارے پاس پیسہ بولتا ہے. بھائی ہمیں پیسہ لے کے جاتا ہے. ملزم چھوڑو، کون جائے کسی مولوی کے پاس؟ کون کروائے کام؟ چھوڑو، وہ اتنا بڑا ڈاکٹر اس کے پاس جائیں گے. پیسہ ہے نا. نہیں میرے بھائی، شفا اور بیماری یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس اللہ نے بیماریوں کو نازل فرمایا اس اللہ نے ان بیماریوں کا حل بھی ساتھ دنیا میں یہ قرآن مجید کو نازل فرمایا. تجربہ کر لیں. میں پورے دعوے سے کہتا ہوں آپ بھائیوں میں اگر کوئی ایسا بھائی بیٹھا ہے نا جس کو کوئی ایسا مسئلہ ہے وہ اپنے اوپر دم کرنا شروع کر دے. دیکھنا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بغیر دوائیوں کے آپ کو کتنا فائدہ ہوگا. یہ دوائیاں کھا کھا کے، یہ ڈاکٹروں کے، یہ کلینکوں کے، ہسپتالوں کے دھکے کھا کھا کے ہمیں اتنی سی مرض ہوتی ہے. یہ ہسپتالوں کے دھکے کھا کھا کے ہم انہی مرضوں کو اتنا کر لیتے ہیں. خود ہم اپنے جسم کے دشمن بنے بیٹھے ہیں. اللہ اکبر. اسی طرح ایک اور بڑی پتہ کی بات آپ بھائیوں کو بتاتا ہوں. ہم لوگ بڑے معاشرے میں پریشان ہوتے ہیں جی. چوریاں ہیں، ڈکیتیاں ہیں، ہے نا جی. کیا کریں جی؟ مار دھاڑ ہے جی. حکومت کچھ نہیں کر رہی، فلاں کچھ نہیں کر رہا. او بھائی، تیرے پاس تیری حفاظت کا ذریعہ اللہ نے تجھے تیرے گھر میں دیا ہے. تو غیروں پر کیوں امید رکھتا ہے؟ وہ ہے نا حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال پر نگران مقرر کر دیا. بیت المال پر اب اللہ کے رسول رات کو وہاں نگرانی کر رہے. وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں نگرانی کر رہے ہیں. تو ایک رات کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ ہے، انہوں نے جلدی جلدی بیت المال میں سے سامان اکٹھا کیا اور وہ لے کے بھاگ گیا. تو کہتے ہیں کہ میں بڑا پریشان، یہ کیا ماجرا، میرے قابو میں نہیں آیا. کہتے ہیں اگلے رات میں پورا وہ گھات لگا کے بیٹھ گیا، آج میں نے اس کو پکڑنا ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہی آیا سامان ڈالنے لگا، میں نے جا اس کو دبوچا، پکڑ لیا میں نے اس کو، وہ جفا ڈال لیا، اب نہیں چھوڑنا تجھے. تو جب میں نے پکڑ لیا تو وہ منتیں سماجتیں کرنے لگ پڑا. میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جس کوئی آج چور قابو آ جائے تو جو وہ کرتے ہیں جی معافی دے دو جی فلاں 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 جو بھی ہوتا ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ چونکہ صحابی رسول تھے نا، اور صحابی دنیا میں سب سے بڑا انبیاء کے بعد رحم دل صحابی ہوتا ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے میرے دل میں رحم دل آئی، چلو چھوڑ دے، میں نے چھوڑ دیا. وہ دوسرے دن میں بیٹھا، ظاہر بات ہے جب ایک دفعہ چوری کہیں ہو جائے تو پہرے دار چکنا تو ہو جاتا ہے نا. تو کہتا ہے کہ میں بڑا چکنا تھا کہ آئندہ کوئی ایسا نہیں کسی کو آنے دینا. وہ دوسرے دن پھر آ گیا، وہ سامان اکٹھا کر رہا تھا، میں نے پھر اس کو جا دبوچا، پھر وہ منتیں سماجتیں گڑ گڑانے لگا، میں نے پھر چھوڑ دیا. اب تیسرے دن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ویسے پہلے بیٹھا بڑا چکنا، تیسرے دن پھر آ گیا. میں نے سوچا آج تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، یہ اتنا بدبخت چور ہے، 2 دفعہ موقع دیا پھر باز نہیں آ رہا. تو جو ہی چوری کرنے کے لیے آگے ہاتھ لگایا، میں نے اس کو پھر پکڑ لیا. اب کہا میں نے اب تجھے نہیں چھوڑنا، اب میں نے تجھے اللہ کے رسول کے پاس لے جانا ہی لے جانا ہے. تجھے کوئی ذرا برابر شرم نہیں آ رہی، 2 دفعہ تجھے میں نے چھوڑ دیا ہے، تو باز نہیں آ رہا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتا ہے جب میں نے کہا نا کہ اب میں تجھے اللہ کے رسول کے سامنے پیش کروں گا، تو اس نے مجھے کہا میں تجھے ایک ایسی بات بتاتا ہوں دوبارہ تیری کبھی چوری نہیں ہوگی. کہتے بتا بھائی. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتا ہے اس نے مجھے کہا کہ تو پڑھا کر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. کہتے ہیں میں نے اس کو چھوڑ دیا. میں اللہ کے رسول کے پاس صبح آیا، میں نے کہا اللہ کے رسول
یہ ماجرا ہے. ایک دن آیا, میں نے پہلے بتایا ہی نہیں تھا, آج میں نے سب سارا بتا دیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, ایک چور آیا تھا ایک دن, پہلے دن چوری کی, میں نے پکڑا, وہ گڑگڑانے لگا, میں نے چھوڑ دیا. دوسرے دن پھر آیا, میں نے پکڑ لیا, پھر منتیں سماجتیں کی, میں نے چھوڑ دیا. اللہ کے رسول تیسرے دن پھر آیا رات کو, میں نے پکڑ لیا. اس نے مجھے کہا میں تجھے ایک ایسی بات بتاتا ہوں جس کے بعد تیری چوری نہیں ہوگی, تو مجھے چھوڑ دے. اس نے اللہ کے رسول مجھے یہ بات بتائی. اس نے مجھے کہا تو آیت الکرسی پڑھ کے سو جایا کر, تجھے جاگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, تجھے پہرا دینے کی بھی ضرورت نہیں, تو سو جایا کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو ہریرہ تجھے پتہ ہے وہ کون تھا؟ اللہ کے رسول مجھے تو نہیں پتا. فرمایا وہ لعین ابلیس شیطان تھا تو گندا, لیکن تجھے بات اچھی بتا گیا. کیا مطلب اس بات کا بھائی؟ ہم لوگ جو 70 تاڑے لگانے کے بعد بھی اوپر 10 پہرے دار بٹھا دیتے ہیں, میں یہ نہیں کہتا نہ کریں, اسلام اس کی نفی نہیں کرتا, اس سے اسلام منع نہیں کرتا. اللہ پہ توکل اور بھروسہ, وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھ کر اللہ پہ توکل کرو, یہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ پر بھروسہ چھوڑ کر دنیا کے اسباب پر ہم نے یقین جما رکھا ہے. تو کیا خیال ہے اگر ہم اپنے گھروں, اپنے مال, اپنی دکان, اپنی تجارت, اپنا کاروبار, اس پر اللہ رب العزت کی حفاظت کا پہرا بٹھا دیں؟ اس سے بڑا پہرا دنیا میں اور کون سا ہو سکتا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں بھائیو قرآن مجید کی. قرآن مجید اس کا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا, نہ کوئی کر سکتا, نہ کسی نے کیا ہے. دنیا والے بڑے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو سارے کافر عجیب عجیب باتیں کرتے مشرکین مکہ, اور اللہ رب العزت نے ان سب کو جھوٹا کرنے کے لیے قرآن مجید میں بے شمار دعوے فرمائے کہ اگر تم سچے ہو تو میرے اس قرآن کا مقابلہ کر کے دکھاؤ. اور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون. اے میرے نبی یہ کیا کہتے ہیں کہ تقولہ, تو نے اسے خود بنایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کیا کہتے تھے, کافر کیا کہتے ہیں, یہ نبی خود رات بیٹھ کے وہ گھڑ گھڑ کے لاتا آئے تھے, نعوذ باللہ, خود تیار کرتا ہے یہ اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے, نعوذ باللہ. تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ. اگر ایسی بات ہے تو پھر اس طرح کی کوئی بات تم بھی تو لاؤ نا گھڑ کے. تمہارے اندر وہ فرد, وہ بندہ قرآن بیان کر رہا ہے جو ایک دن بھی کسی سکول میں نہیں گیا, جسے دنیا امی کے نام سے جانتی ہے, جسے دنیا ان پڑھ کہتی ہے کہ بالکل نہیں پڑھا, وہ قرآن سنا رہا. تمہارے اندر تو بڑے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں بھائی. عرب میں بڑے فصیح و بلیغ لوگ تھے, بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے. تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ فَلْيَأْتُوا, پھر اپنے سارے پڑھے لکھوں کو اکٹھا کرو, اور یہ جو نبی جس نے ایک دن بھی سکول نہیں دیکھا وہ قرآن کہتا سناتا ہے, تو تم پڑھے لکھوں کو لاؤ نا. ایک جو پڑھا نہیں ہے اس کا مقابلہ تو کر کے دکھاؤ. تو کیا فرمایا؟ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ, اس طرح کی کوئی ایک بات لا کر دکھاؤ. تمہارے اندر اگر اتنی ہمت ہے, ان کانوا صادقین, اگر تم سچے ہو, اگر تم سچے ہو. اور دوسری جگہ پر اللہ کیا فرماتا ہے؟ قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے لئن اجتمعت الانس والجن, تم سارے انسانوں کو جمع کر لو, تم سارے جنوں کو جمع کر لو, کس بات پر؟ الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن, اس بات پر کہ وہ قرآن کی مثال اس طرح کی کوئی اور چیز لائیں. کتنا بڑا چیلنج ہے دنیا کو. کیا ہے کہ تم سارے انسانوں کو جمع کر لو, سارے جنوں کو جمع کر لو, جتنے فصیح و بلیغ تمہارے مبلغ دائی بڑے پڑھے لکھے, وہ سارے کے سارے سب کو اکٹھا کر کے بیٹھو اور کیا کرو کہ اس قرآن جیسا کچھ لے کے آؤ. قرآن واللہ اس میں ایک نا بڑی کمزوری ہم مسلمانوں میں ہے. قرآن کا جو ہم نے ترجمہ نہیں نا پڑھا, جن بھائیوں نے, انہیں پڑھنا چاہیے. جب آپ قرآن کا ترجمہ پڑھ لیں گے نا, اس کے بعد جب قرآن آپ سنیں گے نا, جو آپ کو راحت ملے گی دنیا میں کہیں نہیں ہوگی. ہمیں قرآن کا ترجمہ نہیں آتا, اس لیے ہم قرآن اگر کہیں پڑھا بھی جائے تو ہمیں وہ سرور نہیں ملتا جو آنا چاہیے. اور اس کی وجہ کیا؟ قرآن کا ترجمہ نہیں آتا ہمیں.
اللہ اکبر. اور اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں ایک اور آیت میں سورہ ہود میں، ام یقولون افترا، یہ کیا کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ سے نبی نے اس قرآن کو گاڑ لیا ہے، قل فأتوا بعشر سور مثلہ، اس طرح کی کوئی 10 صورتیں لا کر دکھاؤ، مفتریات ودعو، مفتریات جو گھڑی ہوئی تمہاری، جو تم تیار کرو، ودعو من استطعتم، اور تم بلا لو دنیا میں جس کو بھی بلا سکتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ دنیا میں تم جس کو بھی بلانا چاہتے ہو سب کو بلا لو، اور تم قرآن جیسا کچھ بنا کے لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم کیا ہو، سچے ہو. تو یہ قرآن کا اعجاز ہے بھائیو کہ قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے اتنے زیادہ فضائل عطا فرما دی جو دنیا میں کسی اور کتاب کو نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.